بخاری آتے ہیں بابن اذا لم یتم الرکوع کہ جب کوئی نمازی پورا رکوع نہ کرے. اس باب 791 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت زید بن وہب روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز میں پوری طرح رکوع اور سجدہ نہ کیا، یعنی تیزی سے رکوع کر کے پورا اٹھا نہیں، سجدے میں چلا گیا، سجدے میں مکمل نہیں اٹھا، فوراً اگلا سجدہ کر دیا. تو آپ نے اس سے فرمایا، یعنی جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے کامل نماز نہیں پڑھی. اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو تم اس طریقے کے خلاف مرو گے جس طریقے پر اللہ تعالی نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان نمازوں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، پھر کسی کی کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. تو اس لیے یہ ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے، آپ کے مختلف چیزوں کے بارے میں، خصوصاً عبادات کے بارے میں طریقے ہیں، ان کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں عبادات کامل طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جو صاحب علم لوگ ہیں، اگر وہ کسی کے وضو میں کوئی کوتاہی دیکھتے ہیں، نماز کی ادائیگی میں کوتاہی دیکھتے ہیں، اور کسی عبادت کی تکمیل میں کسی غلطی میں کسی بھی شخص کو مبتلا دیکھتے ہیں اور اصلاح کرنے میں کوئی قباحت محض نہ کریں اور یقین ہو کہ سامنے والا اصلاح قبول کر لے گا، تو پھر ضروری ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے. اس میں اصول یہ پہلے یاد رکھیں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں گا اور یہ میری اصلاح قبول کر لے گا، پھر تو ہمیں اصلاح ضرور کرنی چاہیے. اگر وہ کوئی فرض ترک کر رہا ہے تو پھر اصلاح کرنا ہم پر لازم ہو جائے گا. اگر واجب ترک کر رہا ہے تو واجب بھی چونکہ ضروری ہوتا ہے، اب بھی اصلاح کرنا ضروری ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے تو گناہ ہوں گے. ہاں اگر اسے سنت کو ترک کر رہا ہے یا مستحب کو ترک کر رہا ہے، اس میں پھر تبلیغ کرنا بھی سنت یا مستحب ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو فضیلت سے محرومی ہوگی. یہ سب تفصیل و صورت میں جب ہم یقین ہے کہ سامنے والا ہماری بات کو مان لے گا. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ مانے گا نہیں، یا جھگڑا کرے گا، یا اور ہائپر ہو جائے گا، اور یا پھر اوٹ پھول بکنے لگ جائے گا، تو پھر اس کو اگر آپ نہ بھی تبلیغ کریں تو آپ بالکل گنہگار نہیں ہوں گے. جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پرانے بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، ادھیڑ عمر کے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے زمانے میں شاید ان کو استاد میسر نہیں آئے تھے کہ وہ کچھ سیکھیں، تو وضو میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی ینگ شخص انہیں سمجھانے کی کوشش کرے تو غصے میں آ جاتے ہیں. ارے تم کل کے بچوں ہمیں سمجھا رہے ہو، ہم 45 سال سے 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تم جمعہ 8 دن آئے ہو مسجد کے اندر تو اتنا شور شرابہ مچا دیتے ہیں، کچھ انتہا نہیں. تو ایسے لوگوں کو سمجھانا پھر کیا فائدہ، بیکار ہے. اسی طرح ہم عمر بھی بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں، ہماری غلطی کیوں نکالی جا رہی ہے. تو ایسا اگر کوئی آپ کو نظر آئے کہ جو آپ کو یقین ہے میری بات نہیں مانے گا یا جھگڑا کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، اس کو آپ چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ کوئی شخص میری بات مان لے گا تو جیسے وہ عمل جیسے کسی اہم چیز کو ترک کر رہا ہے، اس کو تبلیغ کرنا اتنا ہی اہم ہو جائے گا. فرض ترک کر رہا ہے یا واجب ترک کر رہا ہے یا سنت موقدہ، یہ تینوں چیزیں چونکہ اہم ہیں تو ہمیں فرض میں تبلیغ کرنا بھی فرض ہو جائے گا، واجب میں واجب ہو جائے گا، سنت موقدہ میں بھی لازم ہوگا کہ ہم کریں. 1-2 بار ہم نے تبلیغ نہیں کی تو برا کیا، اور ورنہ پھر گناہگار بھی ہوں گے. اور اگر مستحب یقین ترک کر رہا ہے تو پھر آپ تبلیغ کریں، بہت اچھی بات ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ شخص سامنے یقین ہے نہیں مانے گا، جھگڑا کرے گا، تو پھر چاہے فرض ہو واجب ہو کوئی بھی ہو، ترک کرنے دیں. پھر آپ اس کو نہ بھی سمجھائیں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے. اگلے باب کی طرف آتے ہیں. بابو استواء الظہری فی الرکوع، یعنی رکوع میں پشت کو استواء الظہری فی الرکوع، رکوع میں پشت کو سیدھا کرنے کا باب. اس میں بس ایک تعلیق لے کر آئے، حدیث نہیں لے کر آئے اس باب کے تحت، کہ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، پھر اپنی کمر کو جھکایا، یعنی بالکل سٹریٹ سرکار رکوع کے اندر کمر کو سیدھا رکھتے تھے. اگلا باب قائم کیا ہے باب حد اتمام الرکوع والاعتدال فیہ والاطمانینۃ، یعنی رکوع میں رکوع کرنے کی حد اور رکوع میں اعتدال اور طمانینت کا باب.
اعتدال مانے بالکل سکون سے اور مکمل طور پہ کرنا، طمانینت مانے اطمینان سے ارکان کو ادا کرنا۔ 792 نمبر اس کے تحت حدیث لے کر آئے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجود اور دو سجدوں کے درمیان جلسہ یعنی بیٹھنا اور رکوع سے سر اٹھا کر قوما یعنی کھڑے ہونا سوائے قیام اور قعود کے سب برابر تھے، یعنی قیام لمبا ہو سکتا تھا سرکار کا، یا آپ کبھی بیٹھتے تھے احتیاط میں وہ طویل ہوتی، ورنہ باقی جو آپ رکوع فرتے پھر سجدے وغیرہ، رکوع سے اٹھنا پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھنا، یہ سب آپ تقریباً برابر کیا کرتے تھے۔ جتنا طویل رکوع اتنا رکوع سے اٹھا، جتنا طویل پہلا سجدہ دوسرا سجدہ بھی اتنا طویل، پھر دو سجدوں کے درمیان جو آپ بیٹھتے تھے اس میں بھی تھوڑی سی آپ طوالت ایسا کرتے تھے کہ سب کے سب یہ برابر ہوتے تھے۔ باقی قعود وغیرہ اور بیٹھنا یعنی جیسے تحیات میں ہے وہ طویل ہو سکتا ہے، قیام میں چونکہ قرات ہوتی ہے وہ طویل، تو وہ لمبا ہوتے تھے، باقی سب کے سب آپ برابر رکھا کرتے تھے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالعیادہ، یعنی جس نے رکوع صحیح نہیں کیا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دہرانے کا حکم دیا، اس کا باب۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، پھر ایک شخص مسجد میں آیا، یعنی سرکار داخل ہوئے، نماز وغیرہ جو پڑھنی تھی پڑھی، آپ بیٹھے ہوئے، اب ایک شخص آ گیا، بس اس نے نماز پڑھی، پھر وہ آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ بس نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس شخص نے نماز پڑھی، یعنی چلا گیا نماز پڑھی، پھر دوبارہ واپس آیا، پھر اس نے سلام کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ مکالمہ 3 بار ہوا، یعنی 3 بار وہ نماز پڑھ کر آیا، تینوں بار سرکار نے فرمایا جاؤ۔ پھر اس شخص نے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، یا رسول اللہ میں نے اتنا ہی اسی طرح سیکھی ہے نماز، آپ ذرا مجھے بتائیں، بس آپ مجھے نماز سکھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر تم آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو، یعنی الحمد تو پڑھیں گے، اس کے بعد جو آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لو، پھر تم رکوع کرو حتیٰ کہ تم اطمینان سے رکوع کر لو، یعنی تیزی کے ساتھ نہیں، رکوع کریں تو اطمینان سے، بس اس میں ٹھہریں، تسبیحات پڑھیں، پھر آرام سے اٹھیں، پھر رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہو حتیٰ کہ اعتدال سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، جیسے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو، پھر ربنا ولک الحمد کھڑے ہو کر کہنا چاہیے، تو اس سے اطمینان اور اعتدال پیدا ہوگا۔ پھر آگے پھر ارشاد فرمایا کہ پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ اعتدال سے سجدہ کرو، اعتدال مانے بالکل برابر اور نپتلا، تیزی کے ساتھ نہیں، ٹیڑھا میڑا نہیں، چھوٹا بڑا نہیں، بالکل اعتدال کے ساتھ۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کر لو، پھر اپنی پوری نماز اسی طرح پڑھو۔ تو یہ پہلے بھی روایت گزر چکی ہے، اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں کہ وہ دور کے کوئی صحابی ہوں گے، جیسے عربی صحابی ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نماز ادا نہیں کیا کرتے، تو انہوں نے جو نماز سیکھی اس کے بعد انہوں نے نمازیں شروع کر دی ہوں گی، اور کوئی تصحیح کرنے والا ان کو نہ ملا جو ان کی نماز کو درست کروا دیتا۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات، پکے ہم نے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر بعض اوقات نماز میں کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جو خود مطلع نہیں ہوتے، لیکن غلطی پختہ ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسجدوں میں کون اصلاح کرتا ہے کسی کی، ہر ایک بے پرواہ اپنی نماز پڑھی، ٹوپی پھینکی اور بھاگ لیے، تو وہ پھر غلطی کرتے رہتے ہیں، وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی ان کو پیار محبت سے سمجھاتا ہے تو ان کو ایک لمحے کے لیے حیرانی ہوتی ہے کہ یار میں سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، آج تک تو مجھے کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ تو کسی کا آپ کو کوئی ہدایت نہ دینا، نصیحت نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ سے غلطی نہیں ہوتی ہے یا آپ غلطی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم عمل میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود اس پر اطلاع نہیں ہوتی،
اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو مقرر کر دے جو آپ کی اصلاح کر رہا ہو تو اس سے بیزار نہ ہو، جھنجھلاہٹ میں مبتلا نہ ہو، غصے میں نہ آ جائیں، اسے جھڑکے نہیں، اسے مایوس نہ کریں، اسے ڈانٹے ڈپٹے نہیں، بلکہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں، کیونکہ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو آپ کی یہ غلطی دور نہ ہوتی، اور غلطی دور نہ ہوتی تو کوتاہی دور نہ ہوتی، نماز میں کمی دور نہ ہوتی، اور آپ کی نماز کا مکمل ثواب آپ کو حاصل نہ ہوتا۔ تو اس لیے شکرگزاری ہمیں کرنی چاہیے کہ بھئی بہت آپ کا شکریہ، ٹھیک ہے آپ نے میری اصلاح کر دی، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اصلاح کے والا واقعی اصلاح کے قابل ہو۔ بعض ایسے جاہل بھی مجھے ملتے ہیں، جس میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہوا تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ اصل میں آپ کا نا میں نے دیکھا کہ انگوٹھا جو تھا وہ سجدے میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تھا، تو یہ آپ کی نماز میں فرق آ گیا۔ اب وہ بیچارے نے وہی سنا ہوگا کہ جب نماز پڑھیں تو سیدھے پاؤں کا انگوٹھا زمین پہ جمع رہنا چاہیے، اور اس پہ ایک جھوٹی روایت بھی سنی ہوئی ہے، گھڑی ہوئی ہے لوگوں نے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا جب آپ نماز پڑھیں تو سیدھے پاؤں کا انگوٹھا ایسا زمین پر جمع کر رکھیں جیسے اس میں کیل ٹھونک دی ہو، حالانکہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور اگر آپ کا پاؤں آپ نے اٹھا کے یوں رکھ بھی لیا، آپ کا انگوٹھا اڑ بھی گیا بالفرض زمین سے، تو اس پہ کوئی نماز کے فساد کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھایا کہ بھئی کیا کر رہے ہو آپ، کیا کہہ رہے ہو آپ۔ تو یعنی ایسے بھی جاہل ملتے ہیں ہمیں کہ جو بیچارے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ نمازوں وغیرہ میں یا دیگر امور میں تو نہیں ہوگی کہ ہم لوگ تو پڑھتے پڑھاتے ہیں رات دن، یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہو جاتی ہے ہمارے سامنے، تو لیکن بالفرض میں ایک تقاضائے بشریت عرض کر رہا ہوں کہ کوئی غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو سمجھانے والا ہی جاہل اور غلط سمجھا رہا ہو تو پھر اس کی غلط بات کے بارے میں تو نہیں کہتے کہ جی بہت شکریہ کہ آپ نے سمجھایا۔ تو ایک دفعہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مسجد میں آئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع میں گیا تو اپنا چہرہ رکوع میں اٹھایا ہوا ہے دیوار قبلہ کی طرف، رکوع میں سر جھکایا نہیں ہوا، یوں اٹھا نہیں، جتنا اٹھ سکتا تھا اٹھایا ہوا، نماز بھی کر لی۔ تو آپ نے اس کو پیار سے بلایا اور کہا کہ رکوع کے اندر سر کو جھکا کر رکھنا، پیٹھ کے برابر رکھنا یہ سنت ہے۔ اب اس شخص نے جواب کیا دیا، کہنے لگا واہ واہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا، چہرہ کرنا یہ افضل ہوتا ہے؟ اب کہاں امام اعلیٰ حضرت جیسے بڑے فقیہ اور وہ بتا رہا ہے، اب ایسے بھی ہوتے ہیں جاہل کو ان کو سمجھائیں تو اپنی لاجک بیان کر دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے جواب سے فرمایا اچھا یہ بتائیے کہ رکوع کے اندر تو چہرہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں گے، سجدے میں کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب تھوڑی بھی سجدہ تاکہ آپ کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف رہے، تو پھر وہ آدمی شرمندہ ہوا۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ پہلے آپ کو اگر اصلاح کرنی ہے، ایک تو ہے کہ کوئی آپ کی اصلاح کر رہا ہے اور واقعی آپ دیکھیں کہ وہ صاحب علم ہے تو اصلاح ضرور قبول کریں۔ اگر اصلاح کرنے والے پر ہی آپ کو شبہ ہو جائے کہ پتہ نہیں آتا جاتا ہے کہ نہیں ہے، یعنی عام سا کوئی آدمی ہے، کوئی بعمل بھی نہیں ہے، باشرہ بھی نہیں ہے، کوئی صاحب علم بھی نظر نہیں آ رہا، تو پھر یہ کہ اس کو جھاڑے نہیں، وہ جو بات کہہ رہا ہے کہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، اور پھر اس کی تصحیح کر لیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا آپ صحیح ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو کس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کہ صاحب علم کی کرنا چاہتے ہیں یا عوام کی کرنا چاہتے ہیں؟ تو صاحب علم کے سلسلے میں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک بہت بڑی بے ادبی ہے کہ عوام علماء یا مفتیان کرام کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، کیونکہ بات وہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے ایک چیز کو بار بار پڑھا ہوا ہے لیکن اس عالم علم آپ سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور روایت پر عمل کر رہا ہو، تو آپ اس کو ٹوکیں گے نہیں، یعنی اعتراض نہیں کریں گے، یوں نہیں کہیں گے آپ غلطی کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ حضور میں نے ایسا سنا ہے آپ اس طرح پڑھے تھے تو میری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اگر آپ مجھے یہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھا دیں، یہ ایک الگ چیز ہے ادب احترام کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ آپ عوام کو سمجھا رہے ہیں تو جو بات آپ سمجھانا چاہیں سب سے پہلے خود اس کی تصحیح کر لیں، ایک دفعہ دوبارہ اعادہ کر لیں، کسی کو بیان کر لیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں کیا واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ نے غلط مسئلہ سنا ہو سکتا ہے ایک مسئلے کی دو صورتیں ہوں، ایک صورت اس نے اختیار کی، ایک آپ کو پتا ہے، تو اس دوسری صورت جب اختیار کی تو یہ غلطی نہیں کہلائے گی، تو آپ اس کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اس لیے پہلے معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ عوام کی معلومات بڑی ناقص ہوتی ہے، انہوں نے بعض اوقات مسائل کی ایک ایک صورتیں پڑھی ہوتی ہیں، حالانکہ ایک ایک عمل میں تین تین چار چار صورتیں بھی ہو سکتی ہیں بسا اوقات، تو اس لیے ذرا اصلاح کرنا چاہیں تو اپنی اصلاح ضرور کر لیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو ایسی سیکھی تھی، آپ مجھے نماز سکھائیے، تو اسی طریقے سے میں آپ سے گزارش کروں گا، جو میرے بھائی جو میری بہنیں مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں، میں پھر شاید پچھلی حدیث پر بھی میں نے کہا تھا، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے پہلے کہا تھا، پھر یہ کہوں کہ جو بھی آپ نماز میں پڑھتے ہیں سورتیں وغیرہ، یہ ایک دفعہ کسی صحیح پڑھنے والے کو سنا دیں بغیر شرم و جھجک کے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے، میں نے بالغان کو بہت پڑھایا ہے، قاعدہ پڑھاتا تھا میں، پڑھایا میں نے، اور اس علاوہ نماز وغیرہ بہت سکھائی ہے، سنی ہے نماز کی کیسے آپ پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ میری زندگی میں ایک یا دو آدمی مجھے ایسے ملے ہوں گے جنہوں نے صحیح نماز پڑھی ہوگی۔ غلطیاں، اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کچھ حد نہیں، جو ہم صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، التحیات وغیرہ پڑھ رہے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، رکوع سجود کی تکبیرات پڑھ رہے ہیں، دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، بے شمار غلطیاں، اتنی غلطیاں کچھ انہا نہیں، لیکن بات وہی ہے کہ وہ نماز ہے، اس میں کون سا ہمیں دنیاوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ اس کی اتنی اصلاح کی جائے، اہمیت نہیں پتہ۔ حالانکہ تو میں آج کل نماز کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ میں نماز کے بارے میں حساب ہوگا، اگر یہ مکمل ہوئی تو آگے آسانی ہے، اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ اگر اسی نماز کے بارے میں کہہ دیا جائے، ہماری گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جو بالکل کامل صحیح نماز پڑھے گا، کہ جو قرات ہے وہ بھی بالکل صحیح ہونی چاہیے، رکوع سجود بھی صحیح، کوئی چیز خلاف سنت نہ ہو، ہر شخص کو ہر نماز کے بدلے میں 1000 روپے ملیں گے، ایک دن کے 5000۔ پھر آپ دیکھیے کہ کون کون کیسے لائن لگا کر بھی اگر موقع ملے نا تو قاری صاحب کے پاس جا کر یا کسی عالم اور صاحب کے پاس جا کے نماز کی اصلاح نہیں کرے گا، کیونکہ 1000 کا نوٹ ہمیں آخرت سے زیادہ محبوب اور عزیز لگتا ہے، زیادہ ہماری نگاہوں میں اہمیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے معذرت کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام میرے سننے والے ایسے ہی ہیں، ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ اپنی نمازوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ اس سے مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔